السلام علیکم تمام ناظرین کو خوش آمدید۔ آج کا ہمارا ٹاپک علم حقیقی کیا ہے۔ تو جیسا کہ آپ نے جگہ جگہ پڑھا ہوگا کہ مہد سے لے کر لحد تک علم حاصل کرو، یعنی ماں کی گود سے قبر کی گود تک علم حاصل کرو۔ اور ایک جگہ پہ حدیث کے الفاظ بھی نقل کیے جاتے ہیں کہ علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین جانا پڑے۔ تو علم انسان بچپن سے لے کر مرتے دم تک حاصل کرتا رہتا ہے۔ مختلف قسم کے علم ہوتے ہیں، باقی تو علم کے بارے میں ہم بات نہیں کریں گے، لیکن آج ہم کچھ فرق کریں گے علم کے درمیان کہ علم حقیقی کیا ہے۔ اور علم کی قسمیں تو بہت ساری ہیں کہ کچھ علم جو ہے وہ ہم ہنر کے طور پر حاصل کرتے ہیں، اور کچھ علم جو ہے وہ ہم معرفت کے طور پر حاصل کرتے ہیں۔ تو بنیادی طور پر علم کا مقصد سمجھنا، علم کے فائدے سمجھنا اور علم میں حقیقی کیا ہے اس کو سمجھنا بنیادی طور پر بہت ضروری ہے۔ آج کی جنریشن کو علم کا مقصد یا علم حقیقی کا ایک جو لیبل ہے یہ آج تک سمجھ میں نہیں آیا۔ اس کی کیا وجہ ہے کہ علم حقیقی کیا ہے؟ ہم علم حاصل کرتے ہیں صبح سے شام تک، کوئی اسکولوں میں جا رہا ہے، کوئی کالجز میں جا رہا ہے، کوئی مدرسوں میں جا رہا ہے، کوئی یونیورسٹی میں جا رہا ہے، کوئی مسجد میں جا رہا ہے، تو کوئی اپنے گھر میں بیٹھ کر چینلز کے ذریعے جیسے یوٹیوبس کے وغیرہ اور گوگل پہ بھی علم حاصل کرتے ہیں، کوئی باہر اسکائپ پہ بیٹھ کر پڑھتے ہیں۔ تو علم حاصل کرنے کی بہت سی شکلیں ہیں۔ تو بنیادی طور پر علم جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی معرفت ہے کہ ہمیں علم حاصل کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہو جائے۔ اور علم جو ہے یہ تو انبیاء کی وراثت ہے کہ حسن سیرت اور حسن نیت یہ دو چیزیں علم کو بہت اوپر لے کے جاتی ہیں، انسان کی جو ہے وہ طبیعت ثانیہ بن جاتی ہے۔ اگر انسان صحیح طور پر علم حاصل کرنے کی کوشش کرے تو یہ انسان کے لیے بہت بڑا ایک پہچان بن جاتی ہے۔ اور دنیا کے اندر کوئی بھی چیز ہے وہ علم کے بغیر نامکمل ہے۔ شروع بھی علم سے ہوتی ہے اور ختم بھی علم پر ہی ہوتی ہے، کیونکہ علم ایک بنیادی چیز ہے اور اس کے بغیر انسان کی کوئی بھی شعبہ زندگی وہ نامکمل ہے۔ فنون کی طرف ہم تو بعد میں آئیں گے، پہلے ہم علوم کی طرف آتے ہیں کہ علم کیا چیز ہے۔ اللہ پاک علم دیتا کن لوگوں کو ہے؟ سب سے پہلی چیز تو بنیادی سوال ہمارے ذہن میں اٹھتا ہے کہ اللہ پاک علم کن لوگوں کو دیتے ہیں؟ تو اللہ پاک علم کے لیے خاص لوگوں کو منتخب فرماتے ہیں۔ اللہ پاک کے برگزیدہ لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ پاک علم کے لیے منتخب فرماتے ہیں۔ ہر بندے کو علم اللہ پاک نہیں دیتے ہیں۔ میں نے اپنی زندگی کے اندر بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے کہ جو بہت سارا علم حاصل کرنے کے بعد دھکے کھا رہے ہیں، علم حاصل کرنے کے بعد دوسروں کو فائدہ نہیں پہنچا سکے۔ تو پچھلی ویڈیوز میں نے بتایا ہے کہ اس علم کے حصول کے بعد یا حصول کے دوران ایسی غلطیاں سرزد ہو جاتی ہیں جن کی وجہ سے اس علم کو انسان دوسروں کو تک نہیں پہنچا سکتا، اور وہ علم نافع نہیں ہوتا۔ علم نافع کیا ہے؟ علم نافع وہ علم ہے جو انسان کو وہ چیز دوسروں تک پہنچانے میں ابھارے، کہ علم انسان کے پاس آتا ہے اور پھر وہ علم انسان تک ہی محدود رہ جاتا ہے تو علم نافع نہیں ہے۔ جس سے دوسرے لوگوں کو فائدہ نہ ہو وہ علم نافع نہیں ہو سکتا کبھی بھی۔ جب دوسرے لوگوں کو آپ کے علم سے فائدہ ہو رہا ہو، آپ کے عمل سے فائدہ ہو رہا ہو، تو وہ علم نافع ہے اور علم ناجیہ ہے۔ یہ علم ناجیہ یعنی نجات کا ذریعہ بننے کا وہ ایک سبب اور ذریعہ ہو سکتا ہے۔ تو ہمارے علم کے اندر جو بنیادی چیز ہے وہ یہی ہے کہ ہم علم حاصل کرنے کے بعد اس نیت سے آگے پھیلائیں کہ ہمیں اس سے دنیاوی کوئی مقصد حاصل نہیں ہوگا۔ ہم اس سے کوئی دنیاوی مقصد حاصل نہیں کریں گے، یعنی تھوڑا سا فائدہ، جیسے قرآن مجید میں اس کو ثمناً قلیلا کہا گیا ہے، یعنی قلیلا کو بھی اللہ پاک نے یہاں پہ نکرہ ذکر کیا ہے کہ تھوڑا سا فائدہ، دنیا کا کتنا بڑا بھی فائدہ نظر آ رہا ہو لیکن اللہ کے ہاں وہ
چھوٹا سا اور حقیر سا اور قلیل سا فائدہ ہے۔ اللہ پاک نے اس کو قلیل بھی ذکر کیا اور تنکیر بھی ذکر کیا، یعنی نکرہ بھی لایا ہے، تاکہ اس کی دنیا کی بے توقیری اور بے قدری انسان کے دل کے اندر آ جائے کہ اللہ پاک کے ہاں دنیا کی اگر ساری کی ساری دولت بھی علم کے بدلے میں کسی کو دے دی جائے تو پھر بھی قلیل اور تنکیر ہے، یعنی نکرہ ہے۔ تو اللہ پاک علم اپنے برگزیدہ لوگوں کو دیتے ہیں، ہر بندے کو اللہ پاک علم نہیں دیتے ہیں، یہ بنیادی چیز ہے۔ اور اس کے بعد پھر اگلی چیز جو خاص ہے، علم حقیقی کیا ہے؟ اب ہم آتے ہیں علم حقیقی کی طرف آتے ہیں کہ علم حقیقی کیا ہے۔ تو علم حقیقی انسان کے لیے وہی علم حقیقی ہو سکتا ہے کہ جو علم انسان کو معرفت الہی اور دین اسلام کی پہچان کروا دے۔ وہ علم حقیقی ہو سکتا ہے کہ جو انسان کو معرفت الہی، مطلب کہ انسان کو علم حاصل ہو، اور علم حاصل کرنے کا جو حقیقی مقصد ہے، جو حقیقی علم ہے، وہ یہ ہو کہ انسان کو توحید و رسالت پر کامل یقین اور ایمان نصیب ہو جائے۔ یہ علم حقیقی کا بنیادی مقصد ہے کہ انسان کو توحید و رسالت پر کامل یقین ہو۔ یقین کامل، دیکھیں یقین کا لفظ کیوں استعمال کیا گیا؟ اس لیے کہ اس کے مقابلے میں شک آتا ہے، اور شک جہاں پہ آ جائے وہاں علم کا رستہ اور علم کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ اس لیے توحید و رسالت کا جو علم ہے یہ علم حقیقی بھی ہے اور علم یقینی بھی ہے۔ دونوں صورتوں میں اس میں شک بھی نہیں ہونا چاہیے انسان کو، اور حقیقی بھی ہونا چاہیے۔ عارضی یا وقتی طور پر ہمیں علم یا کسی ذاتی مقصد کے لیے علم حاصل کرنا یہ بھی نہیں ہے، بلکہ علم حقیقی توحید و رسالت کا حقیقی اور کامل یقین اور ایمان ہونا بہت ضروری ہے۔ کہ ایمان اگر نہیں ہے انسان کا کامل، اور یقینی ایمان نہیں ہے، شک والا ہے اور تذبذب والا ہے، جس کے اندر جس کی بنیادیں کمزور ہیں، تو وہ انسان کبھی بھی علم حقیقی سے روشناس نہیں ہو سکتا۔ تو یہ علم حقیقی جو ہے یہ اللہ پاک اپنے اس خاص بندوں کو، ان برگزیدہ لوگوں کو دیتے ہیں کہ جو دنیا کے اندر اور آخرت کے اندر کامیاب ہوتے ہیں۔ یہ انہی کی نشانی ہوتی ہے۔ دنیا کے اندر آپ دیکھیں، لیکن یہ لوگ آپ کو بہت تھوڑے نظر آئیں گے اور بہت زیادہ دنیا سے بے رغبت اور زاہد ہوں گے، یعنی اپنے آپ کی دنیا سے کنارہ کشی اختیار کریں گے، اپنے آپ کو دور کریں گے۔ تو اس کا مقصد یہی ہے کہ ان کے پاس علم حقیقی ہے۔ اگر ایک انسان علم حاصل کرنے کے بعد دنیا کے پیچھے بھاگ رہا ہے اور وہ وقتی فائدے کے لیے سب کچھ کر رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے اور اپنے علم کو بیچ رہا ہے، اس کے اندر جو ہے لالچ ہے، تو وہ علم حقیقی سے بہت دور ہے۔ علم حقیقی کا حقیقی مقصد یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ توحید و رسالت پر کامل یقین اور ایمان اس کو نصیب ہو جائے۔ کامل یقین اور کامل ایمان کے بغیر انسان نہ دنیا میں بھی کامیاب ہو سکتا ہے اور نہ آخرت میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ اس لیے یہ چیز بہت اہمیت کی حامل ہے ہمارے نزدیک کہ انسان کو علم یقینی، علم حقیقی، کامل ایمان، یہ علم سے اگر حاصل ہو گیا تو اس کے پاس علم ہے۔ اور اگر یہ چیزیں اس کو علم حاصل کرنے کے بعد، پی ایچ ڈی کرنے کے بعد بھی حاصل نہیں ہوئیں، اور ایک انسان کو پرائمری پڑھے ہوئے انسان کو اگر یہ چیزیں حاصل ہیں تو وہ انسان ہمارے نزدیک کامل، مکمل اور حقیقی علم سے روشناس ہے۔ دیکھیں آپ کئی لوگوں کو دیکھتے ہوں گے کہ ان کے اندر ادب کامل درجے کا ہوتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ ان کے اندر علم بھی کامل درجے کا موجود ہے۔ بظاہر انہوں نے علم حاصل نہیں کیا، کتابیں نہیں پڑھی، اور باقی جس طرح ترتیب ہے علم حاصل کرنے کی وہ نہیں اس نے حاصل کی، لیکن اگر اس کے اندر یہ ادب ہے، ادب کا مادہ ہے، اور اس کے اندر توحید و رسالت کا کامل یقین بیٹھا ہوا ہے، اور اس کو یہ چیز اللہ پاک نے نصیب کر دی ہے، تو وہ ہمارے نزدیک کامل یقین اور کامل ایمان والا ہے۔ اب ہم نے اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ ہم ان چیزوں کے اوپر پورے اتر رہے ہیں کہ نہیں اتر رہے ہیں۔ اگر ہم اتر رہے ہیں تو ہمیں خوش ہونا چاہیے اور اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور ہمیں اس کو اپنے اندر بچا کر اور آگے لے کے جانا ضروری ہے۔
یہی علم ناجیہ ہے۔ آج کی ویڈیو کے بارے میں ضرور بتائیے گا کیسی لگی، اور نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔